शादीशुदा महिलाओं का अफेयर क्यों होता है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों वो अफेयर के चक्कर में फंस जाती हैं, वजह क्या है। और ऐसी महिलाएं हैं जो एक बच्चे दो बच्चों की माँ हैं, ऐसी महिलाएं अफेयर के चक्कर में फंस गई हैं, फंसी चली जाती हैं। और ऐसे लड़कों से उनका अफेयर हो जाता है कि वो कुंवारे होते हैं और ख़ुद इतना घिर जाती हैं, सामने वाले को भी घेर देती हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आज हम बात करेंगे कि महिलाएं कैसे फंस जाती हैं अफेयर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना, रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि वो महिलाएं अफेयर में कैसे फंस जाती हैं और क्यों फंस जाती हैं, जो दो बच्चे की माँ हो, एक बच्चे की माँ हो। क्या ये समाज के लिए बेहतर है? क्या ये समाज के लिए फायदेमंद है? क्या उनके बच्चों के लिए फायदेमंद है जो अफेयर में फंस चुकी होती हैं, पढ़ चुकी होती हैं? क्या उनके खानदान के लिए बेहतर होता है? क्या उनके खानदान के लिए अच्छा? कहीं आपके घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं आपके घर में कोई ऐसी औरत तो नहीं है। आप थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा जानिए। गलत बात नहीं है। अगर हम जानवर पाल लेते हैं तो हमें जानवरों से भी लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। ये तो इंसान है, इंसान से इंसान को लगाव, अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ बात आती है हराम और हलाल की। तो अगर महिलाएं अफेयर के चक्कर में जाती हैं, किसी दूसरे मर्द के तरफ आकर्षित होती हैं, ऐसी औरतें दूसरे की तरफ, तो इस्लाम इन्हें इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम इन्हें इजाज़त नहीं देता है कि ये गैर मर्दों को देखेंगे, ये क्योंकि इनकी भी अपनी गलती नहीं होती है, इनके भी अपने। जब इंसान को इंसान से प्यार होता है और सामने कोई बता रहा होता है कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये बुरा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, इसको मत करो, तो जो प्यार में फंसा हुआ होता है, जो अफेयर के चक्कर में रहता है, जो फंस चुका होता है ऑलरेडी, तो उसको लगता है कि सामने वाला जो मुझे समझा रहा है वो गलत है, बाकी मैं सही हूँ। तो प्यार ऐसी चीज है कि सारी दुनिया को गलत ठहरा देगी लेकिन खुद को बेहतर बना के रखती है। इंसान को इंसान से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। इंसान है, अल्लाह ने दिल ही बनाया है, किसी भी चीज़ पे आ सकती है। कोई चीज़ अच्छा लगने लगता है, किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, तो किसी की आदतें अच्छी लगने लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस्म से ही रखे, लेकिन किसी की बातें, किसी की आदतें, किसी की खूबसूरती, किसी की आवाज़, हर की कोई ना कोई किसी न किसी में फंस जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही अफेयर के चक्कर में होती हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं हो जाती हैं, वो चली जाती हैं अफेयर के चक्कर में। तो ऐसी औरतों का ना तो घर बेहतर बन सकता है, ना तो बच्चे बेहतर बन सकते हैं, और ना ही तो समाज के लिए कोई फायदेमंद की चीज़ है। तो ऐसी औरतें जो एक बच्चे की माँ है, जो दो बच्चे की माँ है, वो हमेशा बच के रहें, बचा के रहें, क्योंकि उनका अपना घर है, उनका अपना संसार है, उनकी अपनी अलग दुनिया है और उनको अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए। बात यहाँ प्यार की होती है, यहाँ अफेयर की होती है। तो वो महिलाओं भी हैं या कर चुकी हैं, जो तलाक शुदा हैं, जो विधवा हैं, अगर वो कर रही हैं या कर चुकी हैं या करती हैं, तो उनके लिए भी ये रिश्ता जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो कर बैठी हैं तो वो निकाह करें और निकाह के जरिए उस रिश्ते को हलाल करें और खुश रहें, क्योंकि इस्लाम कहता है कि हर चीज़ तुम्हारे लिए ना तो हराम है, हर चीज़ ना तो तुम्हारे लिए हलाल है। जो अल्लाह ने हलाल करके बताया वो हलाल है और जो हराम करार दिया वो हराम है।
تو اگر اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گئی ہے، تو اس کو الگ طریقے سے سجا کے سنوار کے وہ اپنے تک لاؤ، اس کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ ہاں، تمہیں افیئر ہو گیا، تمہیں پیار ہو گیا، تم اس کو نکاح میں لاؤ، ایک ایسے بندھن میں لاؤ، ایک ایسے رشتے میں لاؤ جس میں دنیا والے بھی خوش ہوں اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ تو مت کرو ایسا۔ اور وہ عورتیں کیوں آتی ہیں افیئر میں، کیا وجہ ہے؟ جو ایک بچے اور 2 بچے کی ماں ہوتی ہے، وہ افیئر میں کیسے پھنس جاتی ہے، اس کے ریزن کیا ہے، اس کے وجہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو مہیلا افیئر کے چکر میں پھنس جاتی ہے، وہ جو افیئر کر بیٹھتی ہے، وہ غلطی سے چاہو یا پھر نادانی سے، وہ عورتیں کیوں کر بیٹھتی ہیں؟ اس کی وجہ سے وہ کر بیٹھتی ہیں کہ پہلا تو ان کے پسند کا وہ شخص نہیں ہوتا ہے، ان کے بنا اجازت کے ان کی شادی کی جاتی ہے، ان کے پسند کا وہ شخص نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اس میں خوش نہیں رہتی ہیں، پھر دوسرا دیکھتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پسند کی شادی کریں، اسلام یہی کہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو اور گھر والے زبردستی کر دے رہے ہوں، تبھی بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ شخص اسے پسند نہیں آتا ہے، وہاں وہ خوش نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ افیئر کے چکر میں چلی جاتی ہے۔ تو اسلام نے جب اجازت دیا ہے کہ تم اپنی پسند ظاہر کرو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے وہ بات رکھو، تم اپنے پیرنٹس کے سامنے وہ بات رکھو، جو چیزیں تمہیں پسند ہے ان کو حلال طریقے سے اپناؤ، تو ان ماؤں کو چاہیے، ان بہنوں کو چاہیے، ان باپ کو چاہیے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی پسند کیے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ افیئر میں ہیں، وہ غلط سمبند بنا رہے ہیں، وہ باہر مل رہے ہیں، وہ گھر پہ مل رہے ہیں، وہ بازاروں میں مل رہے ہیں، وہاں سے تو بہتر ہے کہ تم نکاح کرو اور عزت سے اپنے گھر پہ رہیں وہ، تاکہ ان بازاروں میں نہ گھوم سکیں، تاکہ وہ باہر جا کے نہ مل سکیں، تاکہ وہ گلی محلوں میں نہ مل سکیں، اور اپنی عزت اپنے تک ہی رہے۔ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ انا میں رہتا ہے انسان کہ ہم تو نہیں کریں گے۔ انسان کو اللہ نے ہر ذات کو ایک جیسا بنایا ہے، اللہ نے ہر ذات کو ایک جیسا بنایا ہے، شکلیں الگ بنائی اللہ نے، پرخون ایک جیسا بنایا، شریر کا بناوٹی اللہ نے ایک جیسا بنایا، آنکھ کان ناک اللہ نے ایک جیسا دیا، کلر فرق کر دیا اللہ نے پہچان کے لیے۔ اب ہمیں شادی کرنی ہے، کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے۔ اگر ہم دوسری کی لڑکی لاتے ہیں یا دوسری لڑکی لاتے ہیں یا دوسرا لڑکا لاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور پیار کرتا ہو سکتا ہے کوئی کہیں اور افیئر اس کا چل رہا ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور گرل فرینڈ رہی ہو سکتا ہے وہ تمہاری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے، وہ باہر جا کے وہ کرتا رہے، ہو سکتا ہے تم اپنی بیٹی کے پسند کا تم لڑکے سے شادی نہ کر رہے ہو، تو کل کو تمہاری لڑکی جائے تو اس کو ایڈجسٹ نہ کر سکے، اس کو پسند نہ کرے، اس کی باتوں سے خوش نہ رہے، اس کے ساتھ وہ خوش نہ رہے۔ سب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹی کے پسند سے شادی کر دو، کیونکہ تم دنیا کی بھی رسوائی سے بچ جاؤ گے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچ جاؤ گے۔ شادی شدہ مہیلائیں ہوتے ہوئے بھی، 1-2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی وہ افیئر چلا لیتی ہیں، تو یہ کارن ہے، یہ وجوہات ہے، یہ وجہ ہے، اور آپ لوگ بھی سمجھیں، آپ لوگ بھی جانیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اور ہمیں اپنے بچوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، کچھ باتوں کے خلاف جانا چاہیے، کچھ باتوں کے خلاف نہیں جانا کی پسند سے اگر ہم شادی نہیں کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے ہیں، وہ سسرال میں خوش نہیں رہے گی، وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ چوری چوری اس سے ملے گی، وہ چوری چوری اس سے باتیں کرے گی، تو یہ کیا صحیح ہے؟ کیا اسلام یہ صحیح بتا رہا ہے؟ کبھی اسلام پہ غور کیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اور کیوں اسے گناہوں پہ آمادہ کر رہے ہو؟ اگر تم اس کی پسند سے کر دو گے تو وہ گناہ آگے کرے گا نہیں، اور پسند سے کر دو گے تو وہ گناہ کرے گی نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر سب کو جینے کا حق ہے، کچھ چیزوں پہ اللہ نے روک لگا کے رکھا ہے، کچھ چیزیں جو جائز چیزیں ہیں وہ تو کر سکتا ہے انسان، تو جائز چیزوں کو پورا کرو۔ بچے اگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو جائز طریقے سے پورا کرو، اور تم بھی برائیوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کے قہر سے بچ جاؤ گے، اور بچے بھی بچ جائیں گے برائیوں سے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔